سلیم صافی صاحب، یہ جو نیا پیغام آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، سب سے پہلے اس سے شروع کرتے ہیں سر. یہ کیا ریکویسٹ کر رہے ہیں اور یہ کیا صرف آپ کے خیال میں ایک شوشہ چھوڑا ہے ان کی طرف سے، یا پھر اس میں کوئی حقیقی سبسٹنس ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میٹیریلائز ہو؟ ابھی میرے خیال میں ایک تو ان حالات میں دماغی طور پر متوازن کوئی فرد اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتا جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ممالک تو پہلے بھی ابراہیمی معاہدے پہ دستخط کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اس کے بعد غزہ کا ایپیسوڈ ہوا، پھر ابھی ایران کا ایپیسوڈ ہوا، اور اسرائیل ان سب کا محرک ہے، اور پھر لبنان کا معاملہ ابھی تک جاری ہے. تو ان حالات میں ان ممالک سے یہ توقع کرنا کہ وہ ابراہیمی معاہدے کو دستخط کر لیں گے، میرے خیال میں وہ احمقوں کی جنت میں رہنے والا معاملہ ہے کہ آپ ان سے یہ توقع کریں. اصل میں جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو پاکستان ثالثی کر رہا ہے، تو یہ پاکستان نے انشور کرایا ہے پہلے دن سے کہ کوئی اس سے متعلق تفصیلات سامنے نہ آئے اور پاکستان پہ کوئی فریق انگلی نہ اٹھائے. اس لیے یہ جو خبریں آ جاتی ہیں کہ بس معاہدہ ہونے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے، تو وہ کسی مغربی میڈیا کے کسی اخبار میں خبر آ جاتی ہے اور پاکستانی میڈیا بھی اس کو پھر خبر بنا لیتا ہے اور پھر اس پہ تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ اتنی پیش رفت نہیں ہو چکی ہوتی ہے جتنا کہ تاثر دیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مذاکرات ہیں یا جو مفاہمت کا عمل ہے اس کو اب قسطوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے کہ پہلی قسط میں کیا چیزیں ہوں گی، دوسری میں کیا چیزیں ہوں گی. دوسری میں پہلی قسط میں نسبتاً آسان چیزیں ہوں گی، دوسری قسط میں اس سے مشکل چیزیں ہوں گی، دونوں فریقوں کے لیے جو مشکل ہے ان کو تسلیم کرنا، اور تیسرے قسط میں شاید سب سے جو مشکل معاملہ ہے نیوکلیئر کا، اس کو تیسری قسط میں پھر ڈسکس کر دیا جائے گا. لیکن اب یہ جو پہلی قسط کا جو معاملہ تھا اور اس پہ یہ تاثر تھا کہ پاکستان کی کوششوں سے اور فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر اور اس سے پہلے محسن نقوی، ان کی کوششوں سے شاید ایران نے کچھ لچک دکھائی ہے. تو وہ ایک ڈاکومنٹس وہ دونوں ملکوں کے پاس ابھی پڑا ہے، لیکن نہ تو ابھی تک ایران نے اس کو تسلیم کیا ہے اور پبلک کیا ہے، نہ اس کو امریکہ نے تسلیم کیا ہے اور پبلک کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اس سے متعلق عجیب و غریب پیغامات دے رہے ہیں، کیونکہ جو تفصیلات میڈیا میں آ گئی تو اس پہ امریکہ میں یہودی لابی نے ایک طوفان کھڑا کر دیا ہے. اور آج کے ٹویٹ میں جو مطالبہ انہوں نے کیا ہے یہ بیسیکلی ان کا مطالبہ نہیں ہے، یہ کل سے لنزی گرام کر رہا تھا. لنزی گرام اور ان جیسے اور لوگ، پومپیو ہو گئے، جان بولٹن ہو گئے، ان سب لوگوں نے ابھی معاہدے پہ دستخط نہیں کیے تھے ڈونلڈ ٹرمپ نے، لیکن انہوں نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا. اور آج جو لنزی گرام کی جو خواہش تھی، اور جو بالکل اسرائیل کا بندہ ہے اور اسرائیل کے لیے لابنگ کرتا ہے، اور اس مجوزہ معاہدے کی جو تفصیلات آئی تھی اس پہ بھی ان کو یہ اعتراض تھا کہ اس میں امریکہ کو کیا مل رہا ہے، اسرائیل کو کیا مل رہا ہے. تو اسرائیل کے پرائم منسٹر خود بھی اس پہ ناراض تھے. اور لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس لابی کے آگے ایک مرتبہ پھر مجبور ہو گئے ہیں. یہ آج جو انہوں نے جو ٹویٹ میں سوشل میڈیا پیغام کیا ہے بڑی آپ انٹرسٹنگ بات کہہ رہے ہیں سلیم صافی صاحب، کیونکہ 2 دن پہلے امریکی میڈیا کے اندر یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ شاید امریکی صدر نے جو اثر اسرائیلی لابی کا تھا
وہ اپنے اوپر سے یا اس کی بات سننا ختم کر دیا ہے. پھر یہ بھی خبریں آئیں کہ جب ان کی نتن یاہو سے پچھلے دنوں بات ہوئی تو انہوں نے ان کو جھاڑ پلا دی اور اب کہا کہ بالکل اس جنگ کو ختم کریں گے. لیکن پھر محمد علی صاحب جو اوور دا ویکینڈ ٹیلی فون کال کا حوالہ دیا جاتا ہے جس کو نتن یاہو خود بتاتے ہیں اپنے قریبی حلقے کو, وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ سے اتفاق ہوا ہے کہ ایران کے ساتھ کوئی بھی جو معاہدہ ہوگا اس میں جوہری خطرے کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. اب آپ کے خیال میں اس وقت سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے کسی معاہدے یا انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں اس تک پہنچنے میں؟ علینا دیکھیں, جو پروسیس ہے پیس کا اور اس میں جو پیش رفت ہے یا مسائل ہیں, اس کو اگر اسٹرکچر کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو اس کے دو پہلو ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بیانات جو ہیں وہ سیاسی قیادت کی جانب سے سامنے آتے ہیں, چاہے وہ ٹرمپ صاحب کی جانب سے سامنے آئیں یا ایرانی سیاسی قیادت کی طرف سے سامنے آئیں, اور دوسری جانب کچھ بیانات ان کی سفارتی قیادت کی طرف سے سامنے آتے ہیں جو پازیٹیو سائنز ہوتے ہیں, جس طرح مارکو روبیو نے آج صبح کہا کہ جناب ہو سکتا ہے آج ہی معاہدہ ہو جائے. دوسری جانب ایرانی جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے بھی پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں. لیکن تیسری جانب جو فوجی قیادت ہے, پاسداران انقلاب ہوں یا پیٹ ہیگسیٹ ہوں, وہ ذرا ایک ٹف پوسچر دے رہے ہوتے ہیں, اور اس کو سمجھنا ضروری ہے بیفور بھی پیس ٹوگیدر کے ہو کیا رہا ہے اور جو کہا جا رہا ہے وہ کیوں کہا جا رہا ہے. دیکھیے جو فوجی قیادت ہوتی ہے اس کی مجبوری ہوتی ہے, اس نے اپنی فوج کے مورال کو بھی بلند رکھنا ہوتا ہے. ان کو ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ ریکنسیلیٹری اور پیس کی باتیں کریں گے, یہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جیرارڈ فورڈ واپس پہنچا تو بڑا شکریہ ادا کیا, اس کا بڑا پرتباق خیر مقدم کیا پیر ہیڈسیکٹ نے, لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جنگ دوبارہ جاری رہے گی اور ہم دوبارہ حملہ کریں گے اور آبجیکٹیو کے لیے جو ہے مزید جنگ کو جاری رکھیں گے. بیانات تو دونوں طرف کے آتے ہیں, لیکن تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو ہم مختلف پروپوزلز یا انڈرسٹینڈنگز کی بات کر رہے ہیں, ایک طرف سگنلنگ آتی ہے کہ بہت قریب, اور بیانات امریکہ سے ہی ایون ٹرمپ نے بھی اپنے کچھ سوشل میڈیا پیغامات میں اشارہ دیا کہ بس کچھ ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اسرائیل یہاں پر سپوائلر ہے, کیا امریکہ کے میکسیملسٹ بیانات ہیں, کیا ایران کی پوزیشن کچھ انتہائی ہے, یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسے اسرائیل یہاں پر سارے سپوائلر کا, واٹ از دا سپوائلر رائٹ ناؤ؟ دیکھیے میں ابھی یہی اپنے سوال کے ایکسپلینیشن میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ صدر ٹرمپ کے اوپر 3 قسم کا دباؤ ہے. ایک تو یہ دباؤ, سب سے بڑا جو دباؤ ہے وہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان کی فوجی قیادت رہی ہے وہ تسلسل سے اس جنگ کی مخالف رہی ہے. لیکن ظاہری بات ہے ان کے کمانڈر ان چیف ہیں, وہ صدر جو کہیں گے ان کو کرنا پڑے گا. لیکن ان کو جو بریفنگز ملتی رہی ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ کوئی کلین ڈیسائسو وکٹری آپ کو ایران کے خلاف نہیں مل سکتی ہے. اور آپ کے پروگرام پہ میں کہہ چکا ہوں کہ پچھلے 20 سال کے دوران کئی ایسی ایکسرسائزز اور وار گیمز ہوئی ہیں اسی سیناریو کو رکھ کے, جس میں امریکہ کی افواج تمام تر کیل کانٹے سے اور ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے باوجود یہ آبجیکٹیو ایران کی رجیم چینج یا ایٹمی صلاحیت کے مکمل خاتمے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. تو یہ بات ان کو ان کی فوج بتا رہی ہے. اچھا پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی آرمی چیف کو برطرف کیا, 10-11 جنرلوں کو گھر بھیجا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ فوج سے بہت زیادہ اس وقت نالا ہیں, کیونکہ ان کی جو فوجی قیادت ہے وہ ان کے اہداف کو اور خواہشات کو پورا نہیں کر سکی ہے, اسی لیے وہ مذاکرات پر جو ہے مائل ہوئے ہیں. اس کو سمجھنا ضروری ہے. ان کی کوئی امن کی خواہش یا عالمی قانون سے محبت یا پالیسی میں تبدیلی نہیں آ گئی ہے. وہ فرسٹریٹ اس لیے ہو رہے ہیں کہ فوجی پاور دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ایٹمی جو پروگرام ہے ایران کا وہ مکمل ختم کرنے میں بھی ناکام رہی ہے, ان کی رجیم کو بھی چینج کرنے میں ناکام رہی ہے. تو اب وہ مجبور ہوئے ہیں کہ سفارتی سطح سے ان مقاصد کو حاصل کیا جائے. لیکن ان کے اوپر 2 دباؤ بالکل جس طرح صحیح کہا گیا, وہ ایک تو اب ڈیموکریٹس بھی کرٹیسزم بڑھا رہے ہیں, دوسری جانب نتن یاہو اور جو اسرائیلی لابی ہے اس کا دباؤ بھی بڑھ رہا ہے. تو اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی جو وار کے آبجیکٹیوز تھے اور بنجامن نتن یاہو کے جو وار کے آبجیکٹیوز تھے ان میں فرق ہے, وہ آئیڈینٹیکل نہیں ہے.
تو جب بھی وہ جا کے نتن یاہو صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم ڈیل ہو گئی ہے اور ہم پیش رفت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو نتن یاہو صاحب ان کو یاد کراتے ہیں کہ نہیں, ابھی ہم نے آبجیکٹو حاصل نہیں کیے. وہ تو امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں اپنے مقاصد, اپنی گریٹر اسرائیل, ایران کی نیوکلیئر پروگرام کی کمپلیٹ ڈیسیمینیشن اور رجیم چینج کے آبجیکٹو کے لیے وہ امریکہ کو استعمال کر رہے ہیں. جب تک ان کے آبجیکٹو حاصل نہیں ہوں گے, وہ اسرائیلی لابی کا جو دباؤ ہے وہ, اور اپنا بھی جو دباؤ ہے وہ وائٹ ہاؤس پہ برقرار رکھیں گے. لیکن اگر مجھے یہ احتمال ہے کہ جو بھی پیش رفت ہو رہی ہے جس کا اعتراف مارکو روبیو بھی کر رہے ہیں, ایران بھی کر رہا ہے, پاکستان بھی کر رہا ہے, پوری عرب دنیا بھی کر رہی ہے, جب بھی وہ جا کے پوچھتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں نتن یاہو صاحب کو, اور نتن یاہو صاحب کہتے ہیں اٹ از ناٹ انف. میں کوئکلی ٹیکنیکل ایک پوائنٹ آپ کو بتا دوں. دیکھیں, اگر 30 سیکنڈ میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جو 60% انریچ یورینیم 440 کلو موجود ہے, اگر ایران اس کو گیو اپ کر دے یا اس کو ڈاؤن بلینڈ کر دے تو بھی ایران کے نیٹ گین حاصل ہوگا, کیونکہ یہ ایران کی کوئی ڈیفیٹ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ایران نے اپنے سینٹریفیوج پلانٹ کو اور اپنے سینٹریفیوجز اور فیسلٹی کو تو ڈسمینٹل نہیں کیا, وہ دوبارہ بھی انریچ کر سکتا ہے. لیکن اگر اسرائیل اور نتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایٹمی پروگرام کو مکمل ختم کر دیا جائے, تو یہ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے اور یہ ڈیل بریکر ہو سکتا ہے. اچھا, اور آپ کے خیال میں یہ ویسے پریکٹیکلی ہو سکتا ہے؟ نہیں جی, دیکھیں اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو انہوں نے جو بمباری کی ہے 2 سال میں 2 دفعہ وہ کر چکے ہوتے. اور اگر وہ, اور یہی بات ایران کا موقف ہے کہ جو چیز آپ فوجی ذرائع سے حاصل نہیں کر سکے, اس کے لیے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ کیسے دے دیں. ٹھیک ہے سر.